السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ محترم ناظرین کرام، جس طرح اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کے لیے جنت بنائی ہے اور جنت کا وعدہ فرمایا ہے، اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے کافر و مشرک کے لیے جہنم بنایا ہے، جہنم تیار کر رکھی ہے، اور یہ کفار و مشرکین کو اس کے تعلق سے سخت وعید سنائی گئی ہے۔ اسی طرح سے وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، ان کا ایمان اللہ کے اوپر تو ہے، لیکن وہ ایمان کے تقاضے کو پورا نہیں کرتے، وہ بے راہروی کے شکار ہیں، وہ اپنی زندگی اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں گزارتے ہیں، اللہ کی ناراضگی میں گزارتے ہیں، اللہ کے دین سے بیزاری اختیار کیے ہوئے ہیں، برائی کے راستے کے اوپر چل رہے ہیں، معصیات اور سیئات کی روش انہوں نے اختیار کر رکھی ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے جہنم کی وعید سنائی ہے، اور اس قسم کے بھی لوگ جہنم کے اندر داخل کیے جائیں گے، اور اپنے اعمال کے حساب سے جہنم کے عذاب سے دو چار ہوں گے، اللہ کی مشیت اور اس کے ارادے کی بنیاد پر۔ ناظرین کرام، یہ جہنم ہے کیا؟ یہ بدترین شے ہے، اور اللہ رب العالمین کا بڑا سخت ترین یہ عذاب ہے، بڑا دردناک عذاب ہے۔ قرآن کریم کے اس کے اندر اس کو عذاب علیم کہا گیا ہے، دردناک عذاب، عذاب مہین کہا گیا ہے، رسوا اور ذلیل کر دینے والا عذاب۔ یہ جو جہنم کا عذاب ہے، یہ انتہائی ناقابل برداشت عذاب ہے۔ جہنم ہے کیا؟ یہ جہنم در حقیقت یہ آگ سے عبارت ہے، یعنی جہنم کے اندر آگ ہی آگ ہے، والعیاذ باللہ۔ اور یہ آگ دنیا کی آگ کے مقابلے میں 69 گنا زیادہ اس کے اندر گرمی ہوگی، تمازت ہوگی، شدت ہوگی، جلاپن ہوگی، اور اس کے اندر لوگ عذاب سے دوچار کیے جائیں گے، والعیاذ باللہ۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں وہ حدیث جس میں جہنم کی عذاب کی شدت، اس کی گرمی، اس کی جلاپن اور اس کی تمازت کو اس حدیث کے اندر کس طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ وہ حدیث ہے مسلم کی 2843 نمبر کی حدیث ہے، اور راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نارکم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من 70 جزءا من حر جہنم قالوا والله إن كانت لكافية يا رسول الله قال فإنها فضلت عليها ب69 جزءا كلها مثل حرها۔ اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نارکم ہذہ، تمہاری وہ آگ جو کہ ابن آدم جسے جلاتا ہے، جسے روشن کرتا ہے، جو بھی آگ کی جو بھی قسم ہو، اور اپنی شدت اور تمازت میں وہ اور اپنے ٹیمپریچر میں وہ جتنا زیادہ ہائی لیول پر کیوں نہ ہو، آپ سوچ لیجئے کہ دنیا کی آگ جو جتنے ٹیمپریچر والی بھی ہوگی، جتنے زیادہ سے زیادہ ٹیمپریچر، تمازت اور اس کی شدت اور جلاپن والی ہوگی، وہ ایک جز ہے، وہ ایک جز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ تمہاری وہ آگ جس کو ابن آدم جلاتا ہے، ابن آدم روشن کرتا ہے، وہ ایک جز ہے، وہ ایک حصہ ہے جہنم کی 70 گنا آگ کی تمازت
اور شدت اور اس کے جلاپن کے مقابلے میں۔ اللہ اکبر! یعنی دنیا کی اس آگ کے مقابلے میں جہنم کی جو آگ ہوگی وہ اپنی شدت میں، اپنی تمازت میں، اپنے ٹمپریچر میں اور اپنے جلاپن میں وہ دنیا کی آگ کے مقابلے میں 69 گنا زیادہ ہوگی، اور اس کے اندر شدت زیادہ ہوگی، جلاپن زیادہ ہوگی۔ اللہ اکبر! صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب سنا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، واللہ ان کانت لکافیہ، اے اللہ کے رسول، قسم اللہ کی اگر دنیا کی ہی آگ ہوتی لوگوں کو عذاب دینے کے لیے، لوگوں کو جلانے کے لیے، لکانت کافیہ، تو یہی آگ عذاب دینے کے لیے اور جلانے کے لیے یہ بہت کافی ہو جاتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِنَّهَا فُضِّلَتْ عَلَيْهَا ب69 جُزْءً كُلُّهَا مِثْلُ حَقِّهَا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حال یہ ہے، فَإِنَّهَا فُضِّلَتْ، در حقیقت بے شک یہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ کے مقابلے میں 69 گنا زیادہ ہوگی، 69 گنا اپنی تمازت میں، شدت میں، جلاپن میں، گرمی میں، ٹمپریچر میں زیادہ ہوگی، اور وہ ہر ایک گنا، ہر ایک حصہ جو ہے وہ دنیا کی آگ کی شدت اور گرمی کے برابر ہوگی۔ اللہ اکبر! والعیاذ باللہ! اللہم احفظنا من ذالک۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو جہنم کی آگ سے محفوظ اور مامون رکھے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جہنم کی جو یہ آگ ہوگی یہ بڑی شدید ہوگی، بڑی سخت ہوگی، یہ ناقابل برداشت ہوگی۔ جہنم کی گہرائی سنیے، جہنم کتنی گہری ہوگی اس کے بارے میں ایک حدیث موجود ہے، مسلم ہی کی روایت ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ سمع وجبة فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم تدرون ما هذا؟ قال قلنا الله ورسوله أعلم قال هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا فهو يهوي في النار حتى انتهى إلى قارها۔ کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک چیز کے گرنے کی آواز سنائی دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتدرون ما ھذا؟ کیا تم لوگ جانتے ہو کہ ابھی جس چیز کی آواز آئی ہے اس کو تم لوگ جانتے ہو، سمجھ سکے ہو؟ تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے کہا کہ اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، اللہ کے رسول ہم لوگوں نے تو نہیں سمجھا۔ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، هذا حجر رمی به فی النار منذ 70 خریفا فهو يهوي في النار حتى انتهى الى قارها۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ پتھر گرنے کی آواز تھی جو 70 سال پہلے جہنم کی آگ کے اندر گرائی گئی۔ 70 سال پہلے جہنم کی آگ کے اندر ایک پتھر گرایا گیا، اور وہ پتھر جہنم میں گرتا رہا یہاں تک کہ اب اس کی گہرائی تک وہ پہنچا ہے، اور وہ گرا ہے، اور اس کے گرنے کی یہی آواز تھی جو تم لوگوں نے سنی۔ اللہ اکبر! والعیاذ باللہ! تو جہنم کتنی گہری ہوگی اندازہ لگائیے، اور پھر اس کا عذاب کتنا شدید ہوگا۔ میرے بھائیوں، تو اللہ تعالیٰ سے ہم سبوں کو جہنم سے پناہ چاہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ محترم ناظرین کرام، یہ کفار و مشرکین کے لیے جہنم تو دائمی عذاب ہے، اس کے اندر وہ غرق ہوں گے، ڈوبے ہوئے ہوں گے،
ان کے اوپر سے، ان کے نیچے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے جہنم کی آگ اسے گھیرے ہوئی ہوگی اور اپنے لپیٹے میں لے کر کے رکھی ہوگی۔ لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اللہ کی نافرمانی میں اپنی زندگی گزارنے والے ہوں گے، دین بیزاری کے راستے کو اختیار کیا ہوگا، برائی، منکرات اور فحش کے راستے کے اوپر چل رہے ہوں گے، اور اللہ رب العالمین نے انہیں جہنم کے اندر داخل کر دیا ہوگا۔ تو ایسے لوگ اپنے اعمال کے سبب، اپنے برے عملوں کے سبب یہ جہنم کے اندر ہوں گے، اور اپنے عمل کے اعتبار سے جہنم کی عذاب کا وہ مزہ چکھیں گے اور جہنم کے عذاب سے دوچار کیے جائیں گے۔ اس کی کیا صورت ہوگی دیکھیے، دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کے راوی حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان منہم من تأخذہ النار الی کعبیہ، جہنم کے اندر کچھ لوگ ہوں گے جن کو جہنم کی آگ ان کے ٹخنے تک لپیٹے میں لیے ہوگی، یعنی جہنم کی آگ کے اندر وہ ٹخنے تک ہوں گے، اپنے ٹخنے تک، والعیاذ باللہ۔ یہ جو ہے ٹخنے تک ہونا، یہ آپ سوچ لیجئے، ایک آگ کی چنگاری کو چھونا دنیا کے اندر ممکن نہیں ہو پاتا ہے ایک انسان کے لیے، جبکہ ٹخنے تک اگر آگ کسی کو اپنے لپیٹے میں لیے ہوئے ہو اور ٹخنے تک ٹخنا اس کا ڈوبا ہوا ہو آگ کے اندر، تو کتنی شدید ہوگی، کتنا سخت عذاب ہوگا، والعیاذ باللہ۔ تو کچھ لوگ ہوں گے جن کو ان کے ٹخنے تک آگ گھیرے ہوگی، لپیٹے میں لیے ہوگی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارِ إِلَىٰ كَعْبَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، اور کچھ لوگ ہوں گے جن کو جہنم کی آگ ان کے گھٹنے تک اپنے لپیٹے میں لیے ہوگی، یعنی گھٹنے تک آگ میں وہ انسان ڈوبا ہوگا، آگ گھٹنے تک ہوگی۔ آپ اندازہ کیجئے اس کی شدت کا، اس کے عذاب کا، والعیاذ باللہ۔ یہ انتہائی بدترین قسم کا یہ عذاب ہوگا۔ اور اسی طرح سے کچھ لوگ ہوں گے وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَىٰ حُجْزَتَيْهِ، اور کچھ لوگوں کو آگ اپنے لپیٹے میں اس کے کمر تک لے لے گی، یعنی کمر تک وہ انسان جہنم کی آگ کے اندر ڈوبا ہوگا، والعیاذ باللہ، اور آگ جلا رہی ہوگی۔ آپ اندازہ کیجئے، ہم اندازہ کریں کہ کتنا شدید یہ عذاب ہوگا، کتنا دردناک عذاب ہوگا۔ اور وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَىٰ تَرْقُوَتِهِ، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو جہنم کی آگ اس کے گردن تک اپنے لپیٹے میں لی ہوئی ہوگی، یعنی جہنم کی آگ میں وہ اپنے گردن تک وہ انسان ڈوبا ہوا ہوگا، والعیاذ باللہ۔ ناظرین کرام، تصور کیجئے اور سوچئے کہ یہ کتنا سخت ترین یہ جہنم کا عذاب ہوگا۔ کیا کسی انسان کے لیے یہ برداشت کرنا ممکن ہوگا؟ اور دنیا کی آگ کے مقابلے میں وہ آگ، وہ جہنم 69 گنا اپنی تمازت اور گرمی اور شدت اور جلاپت کے اندر بڑھی ہوئی ہوگی۔ وہ کتنا دردناک اور کتنا رسوا کن عذاب ہوگا۔ تو محترم ناظرین کرام، ہم سبوں کو اللہ رب العالمین سے جہنم سے پناہ مانگنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو اپنی خاص پناہ سے جہنم کی آگ سے محفوظ اور مامون رکھے، اور ہم سبوں کو برائی کے راستے سے، دین بیزاری سے، دین انحراف سے بچائے، اور صراط مستقیم پر اور اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت و فرما برداری کے راستے کے اوپر ہم سبوں کو گامزن رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔